اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان ایک بار پھر کلیدی مطلب یوٹیوب چینل پر آپ بھائیوں سے مخاطب ہے۔ آج میں آپ بھائیوں کے لیے ایک نہایت ہی آسان اور دو چیزوں کے اوپر کمبینیشن لے کے آیا۔ یہ کمبینیشن کھانسی کے لیے ایک اکثیری دوا ہے، یعنی اس کو آپ اکثیری کھانسی کے نام سے بھی بنا سکتا ہے۔ کھانسی کے لیے یعنی یہ نزلہ، زکام اور سینے کی جتنے بھی امراض ہیں اس کے اوپر یہ بہت کام کرتا ہے۔ اب میں آتا ہوں نسخے کی جانب، آپ بھائی اس کو ضرور دیکھیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو لینا ہے یہ شربت سرفی کھول، یہ قرشی والوں کا ہے، یہ آپ کو لینا ہے سرفی کھول۔ دوسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے یہ لوکی سفستان، یہ اجمل والوں کا آتا ہے، یہ آپ کو لینے لوکی سفستان۔ اب ان دو چیزوں کو لینے کے بعد طریقہ استعمال، یہ شربت آپ کو لینا ہے 2 ٹائم۔ اگر مرض کی شدت زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو 3 ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام، مریض کی جسامت کے مطابق۔ اگر چھوٹا ہے تو کم مقدار میں، بڑے تو زیادہ مقدار میں۔ اور اس کے ساتھ یہ لوکی سفستہ، یہ آپ کو 5 گرام چٹھانا ہے، یعنی اس کو ایک ساتھ نہیں نگلنے کے، بس 5 گرام ایسا منہ میں رکھ کے تھوڑا تھوڑا سا نگلنا ہے، چٹا کر نگلنا ہے۔ اب میں آتا ہوں پرہیز کی جانب۔ فوائد تو آپ کو معلوم ہے کہ بس یہ ایک اکثیر نزلہ، زکام اور کھانسی کے لیے گلے کے جو امراض ہوتے ہیں اس میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس کی جانب، پرہیز کی جانب۔ تو پرہیز میں آپ کو کیا چیز نہیں کرنا ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، یعنی ترش، چکنی اور ٹھنڈی چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، یعنی تیز مسالے، مرچ مسالوں سے، جیسے مرغن چیزیں ہو گئی، کباب، پکوڑا، سموسہ، وہ تو خود آپ سمجھدار لوگ ہیں، اور آج کل بچہ بھی جانتا ہے کہ جب کسی کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو پھر وہ کیسے غذا کا استعمال کرتا ہے، یہ تو ہر بندہ جانتا ہے، اور گھروں میں میرے بہنیں بھی اس کو خوب جانتے ہیں، تو وہ تو بتانے کا ضرورت بھی نہیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو بتایا۔ یہ ایک آسان سا نسخہ ہے اور بہت مجرب ہے، یہ کئی اساتذہ نے بھی اس کو استعمال کرایا، اور ابھی 3 سال سے میں چلاتا ہوں، الحمدللہ اس کے کافی اچھے رزلٹ میرے کو ملے۔ ادھر میں وہ نسخہ آپ کو شیئر کروں گا، وہ بتاؤں گا جس کے رزلٹ ہو، یعنی جو تجربہ شدہ ہو۔ ویسے تو نسخے لاکھوں کے حساب سے نہیں، کروڑوں کے حساب سے گروپوں کے اوپر شیئر ہوتے ہیں، اور آج کل تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صاحب نسخہ کا نام لوگ نکال کے اپنا نام ڈالتے ہیں، تو ابھی جو حکامات تھے، جو مخلص تھے، وہ بھی ابھی نسخے گروپوں کے اوپر نہیں ڈالتے۔ کل بھی 2-3 حکماء نے جو میرے بہت نزدیک دوست ہے اس نے بھی یہ کمپلین کیا، قیوم بھائی ابھی ہم نسخہ جات یعنی جو صدری راز ہے وہ گروپ کے اوپر کیسے شیئر کریں گے؟ وہ نسخہ ہمارا ہوتا ہے اور بعد میں کوئی دوسرا بندہ نیچے اپنا نام لکھتا ہے، تو پھر وہ بولا یہ اس سے تو اچھا ہے کہ بس خاموش رہے۔ پھر میں نے اس کو بتایا بھائی جان بھی کیا کرے گا، ابھی تو ہر گروپوں میں ہر بندہ حکیم بنا ہوا ہے، کوئی ورکشاپوں کے پیچھے لگا ہے، ادھر جو ہے نا کشتہ سازی دکھاتا ہے کہ یار ادھر آؤ ہم آپ کو یہ کشتہ سکھائے گا، وہ سکھائیں گے، بعد میں کچھ نہیں ملتا بندوں کو، یعنی کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو آپ بھی جو گروپوں کے اوپر ہوتے ہیں اس سے تھوڑا اجتناب کرو۔ اگر میں ایسے نہیں بولتا وہ بھی صحیح ہوتے ہیں، لیکن جو نسخہ آپ لوگ جو حکم آئے وہ تو خوب جانتا ہے، جو حکیم لوگ ہوتا ہے اس کو تو فوراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسخہ کس کا ہے، کون سی کتاب سے لیا ہے، اور یہ نسخہ کام کرتا ہی نہیں کرتا، وہ تو فوراً اس کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ لیکن جو عام بندے ہوتے ہیں جو حکیم نہیں ہے، تو میں ان کو بتاتا ہوں، ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی جان جو بھی نسخہ آپ کسی یوٹیوب چینل سے، کسی بھی گروپ سے اٹھاتا ہے تو ایک حکیم کے ساتھ ضرور شیئر کرو، اس کے ساتھ
ڈسکس کرو کہ حکیم صاحب یہ نسخہ میں بناتا ہوں یا آپ میرے لیے بناؤ، یہ میرے لیے کیسا رہے گا، ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ اگر وہ حکیم آپ کو بتائے گا یہ نسخہ صحیح ہے، آپ کے لیے اچھا ہے، تو پھر آپ بلا خوب اسے بنا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان نسخوں سے اجتناب کرو۔ آخر میں آپ بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر بھی کیجیے، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، السلام۔